وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کی زبان پر تسبیح الہی نہ ہو، جو اپنے رب کی حمد و ثنا نہ کرے۔ گویا پانی کے قطروں میں بھی اسی کی ثنا ہے، درختوں کے پتوں میں بھی اسی کی حمد ہے، ریت کے ذروں میں بھی اسی کی حمد و ثنا ہے، حتیٰ کہ آسمان پر چمکنے والے چاند سورج ستاروں میں بھی رب کائنات کی تسبیح کا بیان ہے۔ اب جب ہر شے تسبیح الہی بیان کر رہی ہے، اور کس انداز میں بیان کر رہی ہے، میں اس وقت اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ سب کچھ پہلے بیان کر چکا۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ جب ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آج کی نشست میں ہم نے اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ انسان کے کرنے کی تسبیح کیا ہے۔ تسبیح انسان بولیے کیا ہے؟ اب عام طور پر سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کیا ہے؟ بولیے اللہ کی، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی اسی کی تسبیح ہے، اللہ صمد یہ بھی اللہ کی تسبیح، اللہ اکبر یہ بھی اللہ کی، بولیے یہ سب اس کی تعریف ہے۔ اور ان تمام تعریفات میں یقیناً انسان شامل ہے، ان ساری تسبیحات میں انسان، بولیے کوئی لا الہ کی تسبیح کرتا ہے، کوئی الا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کوئی سبحان اللہ کی کرتا ہے، کوئی اللہ اکبر کی تسبیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بولیے۔ مگر جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ ساری تسبیحات جو ہم کرتے ہیں، یہ ساری تسبیحات تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی کرتا ہے۔ ایک معمولی سا جاندار چیونٹی کی شکل میں بھی یہی تسبیح کر رہا ہے، درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندے بھی یہی تسبیح کر رہے ہیں، پانی کے قطرے بھی یہی تسبیح کر رہے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ، بجلی کا چمکنا اور بادلوں کا کڑکنا اس میں بھی یہی تسبیح۔ جب ہر شے یہی تسبیح کر رہی ہے اور ہم نے بھی اگر یہی سبحان اللہ اور لا الہ کی تسبیح پر اکتفا کر لینا ہے، پھر حاضرین محترم انسان اور باقی مخلوقات میں فرق کہاں رہا؟ انسان اور باقی مخلوقات میں بولیے کوئی فرق رہا؟ ان کی تسبیح بھی بولیے، آپ کی تسبیح بھی بولیے۔ حالانکہ خالق کائنات نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، احسن تقویم، اتنا افضل، اتنا اعلیٰ بنایا کہ انسان کے علاوہ اللہ کی خلق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ملائکہ، سب سے اعلیٰ مخلوق کیا ہے؟ بولیے ملائکہ، فرشتے، فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق تو اور کوئی نہیں، مگر انسان کو اتنا افضل بنایا کہ ملائکہ کو بھی اس کے سامنے سجدہ ریز کر اس انسان کو مسجود ملائکہ، اور فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا کر یہ بتا دیا کہ انسان کی فضیلت ملائکہ سے بھی بڑھ کر ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر اس انسان نے بھی وہی تسبیح کرنی ہے جو باقی ساری مخلوق کر رہے ہیں، چرند پرند کر رہے ہیں، نباتات و جمادات کر رہے ہیں، حیوانات کر رہے ہیں، جاندار بھی وہی کر رہے ہیں، بے جان بھی وہی کر رہے ہیں، تو اگر اسی تسبیح پر اکتفا کرنا ہے تو اس کے اشرف اور افضل ہونے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان کے افضل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی تسبیح ایسی بھی ہو جو اسے ساری خلق سے جدا کر دے، کوئی ذکر ایسا بھی ہو جو اسے ساری مخلوق سے ممتاز کر دے، کوئی تسبیح ایسی بھی ہو کہ جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے جملہ تقاضوں کو پورا کر دے، وہ تسبیح الہی کیا ہے؟ آئیے خالق کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس تسبیح کا ذکر کیا جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے، زمینی مخلوقات سے بھی اور آسمانی ملکوتی اور جبروتی مخلوقات، ملائکہ سے بھی افضل اور اعلیٰ اور ممتاز کر دیتی۔ وہ تسبیح الہی کیا ہے؟ سب سے پہلا تذکرہ قرآن مجید نے اس کا اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا ذکر کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنانا چاہ رہا۔ یہ سن کر ملائکہ نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ ایک ایسے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہ رہا ہے جو اس زمین میں خون ریزی کرے، فتنہ و فساد پھیلائے، تباہی کرے۔ اتنا تذکرہ کر کے یعنی انسان کے، آدم کے یہ سارے نقائص، کمزوریاں بیان کر کے آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدہ، یہ تو فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہمارا کام کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدہ، ہم تو صبح و شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمارا کام تو تیری تسبیح کے سوا اور کوئی نہیں۔ ملائکہ کا معمول کیا ہے؟ تسبیح الہی۔ تو اپنی تسبیح کا ذکر کر کے گویا فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ باری تعالیٰ اس زمین پر اس انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس میں تو یہ سارے نقص ہیں، جبکہ نحن نسبح بحمدہ کہہ کر انہوں نے اپنی فضیلت کو بیان کیا کہ جو ہم تسبیح کرنے والے ہیں، اصل خلافت کے حقدار تو ہم ہیں۔ خلیفہ بنانا تھا تو اسے بناتا جو صبح و شام تیری تسبیح کرتا ہے، جس نے خون بہانا ہے اسے کیوں خلیفہ بنا رہا؟ اس پورے مکالمے سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ اور ہے؟ بولیے یہی۔ اب یہ تو ان ملائکہ کا اللہ کے حضور اپنی تسبیح کا ذکر اور انسان کے، آدم کے ان نقائص کا تذکرہ تھا، مگر خالق کائنات کے فیصلہ کر چکا تھا کہ خلیفہ کسے بنانا ہے؟ فرشتے کو نہیں، کس کو؟ انسان کو۔ اپنے اس فیصلے پر اللہ نے جواب دیا، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جو بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ جب فرشتوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کی اس بات کا جواب یہ نہیں دیا کہ تم تسبیح نہیں کرتے، ان کی تسبیح کا انکار بولیے نہیں، ان کے اس دلیل کو اللہ پاک نے قبول کیا، ایڈمٹ کیا
فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، تسبیح تم ہی کرتے ہو، مگر اس تسبیح کے باوجود یہ جواب دینا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ایک تسبیح وہ ہے جو تم کرتے ہو، مگر جسے خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے لیے میں نے ایک تسبیح ایسی بھی رکھی ہے کہ جس تسبیح کی تمہیں بھی خبر نہیں، جس تسبیح کی تمہیں بھی، وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس سے کون سی تسبیح کروانی ہے۔ اس سے تمہاری تسبیح تو اپنی جگہ بجا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں، مگر جس تسبیح کے لیے میں نے اس کو اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا ہے، اعلم ما لا تعلمون، جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری اس تسبیح کے علاوہ بھی کوئی تسبیح ہے جو میں نے اس انسان سے کروا دی، اور جس کے لیے میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، 33-34 تک، یہ 9 سے 10 آیات کا پورا ایک مضمون ہے، ایک مقام، اور دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ القلم، سورہ القلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، یہ 11 آیات کا الگ مضمون ہے۔ ان دونوں مقامات پر اللہ پاک نے اس خاص تسبیح کا ذکر کیا جس کی طرف اشارہ کیا تھا، ملائکہ سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ ایک تسبیح وہ ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، ایک تسبیح وہ ہے ملائکہ جو تم کر رہے ہو، مگر ایک تسبیح جس کے لیے میں اس انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں، اس کا تذکرہ کتنے 2 مقامات۔ آئیے پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، جہاں خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے پیغمبر موسیٰ، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ اپنی سرکشی اور بغاوت میں ساری حدیں عبور کر چکا ہے۔